الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال اللہ تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ پہلا جمعہ جو پچھلا گزرا ہے جناب ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کے حوالہ سے میں نے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ اس ماہ مقدس میں نبی کریم تاجدار ختم نبوت دانائے سبل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو ازواج جناب سیدہ طیبہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی حوالہ سے میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے دو مختلف مقامات سے مقدس کلمات حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی تعداد جو علماء نے بیان فرمائی وہ 11 ہے۔ زیادہ کا ذکر بھی ہے لیکن اکثر نے 11 کا لکھا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ 11۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس سے نکاح کیا
تمام کی تمام جتنی ازواج مطہرات، جتنی خواتین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، تمام اللہ کی مرضی سے آئیں۔ ہر ایک کا رشتہ یوں کہہ لیں کہ میرے اللہ نے کروایا تھا۔ اور 11 میں سے صرف ایک زوجہ محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری حضور علیہ السلام کے حرم میں آئی۔ باقی جتنی تھیں سب کی سب کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ، صرف ایک کنواری حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی خاتون جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے 11 ازواج کا مختصر آپ کو تعارف کروانا ہے، کیونکہ اکثر ہم نے صرف حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت خدیجہ یا چند ایک اور اسماء ہیں جن کا ہم ذکر کرتے یا سنتے رہتے ہیں۔ 11 ازواج مطہرات کا میں مختصر اسماء بھی، اور پہلے کس کے نکاح میں رہی، طلاق ہوئی تھی یا بیوہ ہوئی تھی، اور کتنا عرصہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں، یعنی کتنا عرصہ زندہ رہیں، میں مختصر بالکل شارٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو شادیاں کرنے کا شوق تھا، معاذ اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن قبائل کی خواتین سے شادیاں کی، یا ان قبائل کے ساتھ مقصد اتحاد تھا، یا ان قبائل کی عورتوں کو عزت دینے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ کنواری صرف ایک تھی، باقی تو کوئی بیوہ، کوئی طلاق یافتہ۔ اب یہی بات ذہن نشین کر لیں تو جو بدبخت الزام تراشی کرتے ہیں ان کی اس بات کا جواب اسی بات میں ہے کہ باقی تمام کوئی طلاق یافتہ، کوئی بیوہ، کنواری صرف جناب عائشہ صدیقہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے خواب میں تیری تمثیل اللہ نے دکھائی۔ عائشہ کو خواب میں حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ تیرے نکاح میں آئی۔ بہرحال آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں، پہلی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ان کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، میرے مصطفیٰ کی عمر مبارکہ 25 سال تھی۔ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ آگے چل کے میں ان کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، یہاں صرف شارٹ عرض کر دوں تاکہ 11 ازواج کے حوالے سے تعارف ہو جائے۔ ان کے پہلے خاوند ابو حالہ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح آپ نے عتیق مخزومی سے کیا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ خواب میں آفتاب آپ کے سین میں نمودار ہوا، اس کی روشنی سے مکے کا ہر گھر روشن ہو گیا۔ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ان سے یہ خواب بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے، ابھی حضور نے چونکہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کہ جو نبی آخر میں آئے گا جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا، اس کی تعبیر یہ بن رہی ہے اے خدیجہ اس نبی سے تیرا نکاح ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب سے پہلا نکاح اس بیوہ خاتون اور اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے کیا، جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ طاہرہ، پاک، سمجھے؟ یعنی کمال کی بات ہے کہ دور جاہلیت میں رہ کر جو طاہرہ کہلایا،
جہاں جس دور میں ہر طرف شراب کے جام چھلک رہے ہو، بتوں کی پوجا کی جا رہی ہو، اس دور میں جو اپنی عزت و عصمت کو بچا کے رکھتی ہے اس کو خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ، اور جب تک یہ زندہ رہی، جب تک بقید حیات رہی، ان کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں۔ باقی جتنی ازواج ہیں ایک وقت میں 2 3 4 5، ایک وقت میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں 9 ازواج تھی، یعنی پردہ فرمانے کے بعد خدیجہ پاک کا پردہ ہوا، اور حضرت خدیجہ کے بعد جو حضرت سودا تھی، پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات 11 ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ جو زوجہ محترمہ ہے نا، سب سے پہلے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ پاک نے پڑھا۔ وہ ترتیب الگ ہے جو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بیان فرمائی کہ آپ نے جھگڑا ختم کیا، آپ فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ پاک نے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے۔ بہرحال یہ ترتیب بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے کلمہ جناب خدیجہ کبریٰ نے پڑھا۔ اس پہ علماء متفق ہیں، جھگڑے والی اس میں بات ہی نہیں، سب سے پہلے کلمہ جناب خدیجہ کبریٰ نے پڑھا۔ اور پھر خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے وصال کے بعد حضرت سودا بنت زمع 10 نبوی یعنی اعلان نبوت کے 10 سال ہو چکے تھے، مکہ شریف میں ہی جناب خدیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں، یہ دوسری زوجہ محترمہ۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی سکران بن عمر سے ہوئی، وہ بھی صحابی تھی۔ سکران بن عمر وہ صحابی تھے، اور آپ سخاوت اور فیاضی آپ کے اوصاف کے نمایاں پہلو تھے جناب حضرت سودا کے۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کے بارے میں بھی لکھا کہ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے، انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ یہ شیخ محقق لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چاند اترتا دیکھا اور اپنے خاوند سکران سے اس کی تعبیر پوچھی، وہ تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات سچ ہے جو تو خواب بیان کر رہی ہے تو پھر تو تاجدار ختم نبوت کی دلہن۔ اب سکران نے یہ خواب بیان کر دیا، کچھ دنوں کے بعد تھوڑے ہی وقت میں ان کا وصال ہو گیا۔ پھر عدت پوری کرنے کے بعد حضرت سودا سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں تھا۔ نماز جنازہ کا حکم جا کے مدینہ شریف میں آیا، ان کا مکہ شریف میں وصال ہوا۔ جن ازواج کا مدینہ شریف میں وصال ہوا ان سب کی نماز جنازہ ہوا، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم تھا۔ تو اب حضرت سودا جو تھی نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 10 نبوی رمضان شریف میں ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور جناب حضرت سودا ان کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ آتی ہیں جو صدیق اکبر کی شہزادی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی والدہ کا نام حضرت ام رومان تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیت جو تھی وہ تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، جبکہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے یا 1 یا 2 بچے فوت ہو جائیں
قیامت والے دن وہ بچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا، جو نابالغ بچے جن کے فوت ہو جاتے ہیں، بچہ یا بچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا، ہم نے اس وقت تک جنت نہیں جانا جب تک ہمارے ماں باپ کو بخش نہیں دیا جاتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کو سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو کیوں روتی ہے؟ عرض کی آقا میں اس لیے روتی ہوں کہ آپ کا یہ ارشاد گرامی سنا کہ جس کے نابالغ بچے دنیا سے چلے جائیں گے وہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے، جس کا کوئی نہیں یعنی جس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا آقا جس کی اولاد ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا، اس کے لیے کیا بندوبست ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہو، جس کا کوئی نہیں اس کا میں جو ہوں۔ گناہگار آنکھیں نم کس لیے، گناہگار آنکھیں نم کس لیے ہیں، وہ غمخوار آقا تو غم کس لیے۔ گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے محمد کے ہم کس لیے، بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر ام عبداللہ کنیت کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھانجے، سگے بھانجے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو میرے نبی علیہ السلام نے لعاب دہن کی گڑتی دی، جیسے حسنین کریمین کو حضور نے گڑتی دی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی دی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ہے اور تو ام عبداللہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کے ساتھ منسوب کیا، یعنی کنیت کے لحاظ سے ام عبداللہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ 57 ہجری میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جناب حضرت عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ اب کتنی ازواج ہوگی؟ 3۔ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں آگے تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اب چوتھی زوجہ محترمہ جناب حضرت حفصہ، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جن سے 2210 احادیث مروی ہیں اور 74 احادیث جو بخاری و مسلم میں ہیں، ایسی احادیث جن کی راویہ جناب حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو متفقن علیہ جن احادیث کو کہا جاتا ہے یعنی جو بخاری مسلم میں ہوں، ان کی تعداد 74 ہے۔ 2210 احادیث انہوں نے بیان فرمائی۔ اب حضرت حفصہ سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی ہیں، ان کی والدہ کا نام زینب تھا۔ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حذافہ احد یا بدر میں اپنی زخموں کی شدت کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت جناب فاروق اعظم نے ان کی عدت پوری ہونے کے بعد جناب حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جناب عمر نے کہا کہ اے عثمان میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ انہوں نے کہا ابھی میرے ایسی بات ذہن میں نہیں یا ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں نکاح کروں۔ آپ خاموش رہے، اتنا ہی بس جواب دیا۔ تو حضرت عمر کے دل میں تھوڑا سا ملال آیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر سے آپ نے کہا کہ اے ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیں۔ آپ نے بھی آمینہ بھری، خاموش رہے۔ حضرت عمر پریشان ہے، حیران ہے کہ ایسا معاملہ کیوں ہے۔
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نکاح کر لیں، حضرت ابو بکر سے کہا آپ کر لیں، ان دونوں نے خاموشی اختیار کی، حامی نہیں بھری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری بیٹی کو اللہ ایسا دلہا عطا کرے گا جیسا کائنات میں کسی کا دلہا نہیں۔ تو عرض کی آقا وہ کون ہے؟ فرمایا میں محمد تیری بیٹی حفصہ سے نکاح کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ آقا کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور 45 ہجری تک زندہ رہی۔ آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا۔ پھر پانچویں زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی۔ غرباء اور مساکین کو بڑی فیاضی کے ساتھ کھانا کھلاتی تھی، اس وجہ سے آپ کا لقب ہی ام المساکین ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے نکاح میں 4 ہجری میں آئیں اور یہ واحد زوجہ محترمہ ہے جو زیادہ عرصہ حضور علیہ السلام کے پاس زندہ نہیں رہی، 2 یا 3 مہینے بعد وصال فرما لی، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اور پھر ان کے پہلے خاون جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن جاش جو احد میں شہید ہوئے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک اور مزار ہے، دوسرا مزار، باقی شہدائے احد کی قبریں اکٹھی ہیں نا، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک قبر اور ہے، وہ حضرت عبداللہ بن جاش کی ہے۔ وہ عبداللہ بن جاش حضرت زینب بنت خزیمہ کے پہلے خامن تھے، احد میں شہید ہوئے، عدت کے بعد یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جاش جو تھے وہ حضور علیہ السلام کے پھپھوزاد بھائی بھی تھے۔ اب چھٹی زوجہ محترمہ ہند بنت ابی امیہ، جن کو ام سلمہ کہا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے ہم مومن ہیں، مومن کی ماؤں کے نام کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، کیونکہ یہ مومنین کی ماں ہے نا، رب نے سب کی مائیں تو کہا بھی نہیں ہے، مومنوں کی ماں کہا ہے، تو مومن تو پھر اس پہ خوش ہوگا کہ ہماری ماؤں کا تعارف ہو رہا۔ اس لیے ذرا کھول کے ذرا جاگ کے میری بات کو سنیے، کو بات سمجھ آئے، ہاں نئی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں، پرانی لگے تو علم میں اضافے کی دعا کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ، ان کے پہلے خاوند ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد تھے، یہ بھی احد میں زخمی ہوئے اور بعد میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضور علیہ السلام کی پھپھی حضرت برہ بنت عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے۔ پھر ان کے بعد عدت کے بعد 4 ہجری میں ان کا نکاح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوا اور 63 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضور کی یہ واحد زوجہ محترمہ ہے جو موجود تھی، یعنی آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھی، اور حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے خامن کا جب وصال ہوا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مصیبت دور فرما، میرا اجر قائم فرما اور اس سے بہتر میرے لیے اس کا قائم مقام بنا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے یہ دعا سنی تھی، میں ہر وقت یہ دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے بہتر قائم مقام عطا فرما، مصیبت کے وقت میرا اجر قائم فرما۔ میں یہ دعا کرتی رہتی اور کبھی کبھی میں سوچتی کہ ابو سلمہ جو تھے نا وہ بڑے نیک تھے، بڑے عظیم تھے، بہت اعلیٰ کردار کے، بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اب میں یہ دعا کرتی ہوں، دعا پہ یقین بھی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت یہ دعا کرو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس سے بہتر ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہے؟ کہتی ہے جب رسول اللہ نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیجا مجھے اس دن پتا چلا ابو سلمہ سے بہتر رب نے دعا قبول کر کے مجھے مصطفیٰ جیسا دولہا دیا۔ حضور علیہ السلام کے میں نکاح میں آیا،
378 احادیث انہوں نے بیان فرمائی، اور بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں متفقن علیہ ان کی تعداد 13۔ حضرت ام سلمہ 4 ہجری سے 63 ہجری تک میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یعنی 4 ہجری میں نکاح میں آئیں، 63 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اب 7ویں زوجہ محترمہ جناب حضرت زینب بنت جحش، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا، عبداللہ بن جحش احد میں شہید ہوئے، ان کی یہ سگی بہن تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا۔ کن سے کیا؟ زید بن حارثہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام، ان کے بارے میں نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور حضرت حکیم بن حزام انہوں نے خریدا اور جناب حضرت خدیجہ کو انہوں نے تحفے میں دیا، یعنی ان کو ہبہ کیا غلامی کی صورت میں۔ جب حضرت خدیجہ کا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو میرے نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا، اور اس طرح پرورش کی کہ لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی وجہ سے 2 ایسی رسموں کا خاتمہ ہوا کہ جو اسلامی مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ ایک رسم یہ کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا ہی بیٹا، سگا بیٹا سمجھا جاتا ہے، یعنی جو حقوق اور جو مقام حقیقی بیٹے کا ہوتا جس میں سے وہ بیٹا پیدا ہوا، وہی منہ بولے بیٹے کو دیا جاتا، وہ اپنی اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا، جبکہ یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی جو ہوتی، جب وہ منہ بولا بیٹا طلاق دیتا تو جس نے اپنا بیٹا بنایا وہ اس سے نکاح نہ کر سکتا، وہ اس کو حرام سمجھتا۔ ان 2 جاہلانہ رسومات کا خاتمہ اس زینب بنت جحش کی وجہ سے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی، کیونکہ ان کا خاندان بڑا تھا، وہ غلام تھے، تو آپس میں مزاج نہ مل سکا۔ اور یہ واحد خاتون ہیں جن کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی مجلس قائم نہیں ہوئی، یعنی جس طرح دلہا آتا ہے یا دلہن ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، یا دلہن پردے میں دلہا باہر بیٹھتا ہے، پھر گواہ جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، حجاب قبول ہوتا ہے، اس میں نہ گواہ تھے نہ نکاح کی مجلس قائم ہوئی۔ رب نے فرما دیا کہ اے پیارے حبیب، میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، بس رب نے نکاح کر دیا، گواہ بھی خدا ہے اور نکاح خواہ بھی خود خدا ہے۔ یہ زینب بنت جحش میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دلہن۔ اب جناب زینب بنت جحش، میں نے عرض کر دیا کہ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، انہوں نے طلاق دی 5 ہجری میں، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئے، اور ان کا وصال 20 ہجری میں ہوا۔ 11 احادیث انہوں نے بیان فرمائی متفقن علیہ جو بخاری مسلم میں ہیں، ان احادیث کی تعداد 2 ہے۔ اب 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، نال نال چابی دینی پہنی۔ زینب بنت جناب جویریہ بنت حارث، اب یہ کون ہے؟ یہ غزوہ بنی مستلق جو ہوا نا، بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ یہ قیدی بن کے آئیں، ان کا پہلا خاوند جنگ میں مارا گیا، یہ قیدی بن کے آئیں، اور مال غنیمت میں جب یہ قیدی بن کے آئیں تو ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ مال غنیمت کی تقسیم میں حضور علیہ السلام کے صحابی ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو حضرت ثابت بن قیس کو رقم دے کر ان کو آزاد کرایا۔ ان کا جو باپ تھا نا، جب ان کو پتا چلا حارث کو کہ میری بیٹی قیدی ہے، تو کسی سے پوچھا کہ محمد کس طرح قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں؟ کہا فدیہ لیتے ہیں، کسی صورت میں دے دیا جائے۔ اس نے کہا اگر اونٹ دے دوں؟ کہا ہاں، اتنی تعداد میں انہوں نے اونٹ بھی مقرر کیے۔ اب حارث نے اونٹ لیے 7،
اونٹ لے کر چلا کہ اپنی بیٹی کے فدیے کے طور پہ محمد کریم علیہ السلام کو پیش کروں گا اور اپنی بیٹی کو جویریہ کو آزاد کرواؤں گا۔ اب ان کا نام برہ تھا، بدل کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جویریہ رکھا تھا۔ حارث راستے میں اونٹوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جو اونٹ لے کر آ رہے تھے، ایک اونٹ ذرا پسند آ گیا، دل کو بھا گیا، دل میں خیال آیا یہ اونٹ بڑی اعلیٰ نسل کا ہے، فربا بھی ہے، موٹا بھی ہے، سرخ بھی ہے، یہ میں نا محمد کو نہیں دیتا، اس اونٹ کو نا راستے میں وادی عتیق میں چھپا دیا اور باقی اونٹوں کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام سے آ کر کہا میں حارث ہوں، مستلق کا سردار ہوں، میری بیٹی برہ آپ کی قید میں ہے، میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں، یہ اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا حارث یہ اونٹ لے آئے ہو جو راستے میں وادی عتیق میں چھپا کے آئے ہو، اس کا کیا کرنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا کرنا ہے؟ بس اس اونٹ کی جب نبی نے خبر دی، حضرت حارث حضور کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا کوئی شریک نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ اب جب حارث کلمہ پڑھتے ہیں تو حضرت برہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو ساتھ ہی کہا اے محمد کریم علیہ السلام میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو میں اپنی بیٹی کا کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری بیٹی سے ہم نکاح کریں۔ تو آقا کریم نے ان کا نام بدل کے برہ سے جویریہ رکھا۔ تو حضرت جویریہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں 6 ہجری میں، ان کا وصال ہوا 50 ہجری میں، 7 احادیث ان سے مروی ہے۔ 9ویں زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صاحبزادی ہیں جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کا نام رملہ تھا، کنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کا پہلا خامند عبید اللہ بن جاش تھا، وہ جن کی عود میں شہادت ہوئی نا عبداللہ بن جاش، ان کے بھائی عبید اللہ بن جاش، اور یہ بھی حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضور کی زوجہ محترمہ زینب بنت جاش کے سگے بھائی تھے۔ پہلا نکاح ان کا ان کے ساتھ ہوا اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اپنے خامند سمیت، اور وہاں ان کے خامند عبید اللہ بن جاش انتقال کر گئے۔ پھر وہاں حضرت ام حبیبہ نے عدت مکمل فرمائی، نبی علیہ السلام نے عمر بن امیہ کو اپنا وکیل بنا کے شاہ نجاشی کے پاس بھیجا حبشہ میں کہ میں ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب شاہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور اس عورت اس خاتون ام حبیبہ کا نکاح شاہ نجاشی نے خود میرے نبی سے پڑھا۔ سمجھ آگئی؟ اب اس کے بعد آپ مکہ میں واپس آ گئے، 65 احادیث آپ سے مروی ہیں، اور جس وقت آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، صلح حدیبیہ کی تجدید کے سلسلہ میں وہ مدینہ مرتبہ تشریف لائے، جب حالت کفر میں تھے تو سوچا کہ اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملتا جاؤں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بیٹی تو حضور کی زوجہ محترمہ تھی۔ اب جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، جب باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے، آپ جو باپ بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا نا بیٹی کس طرح ویلکم کرتی ہے، کس طرح استقبال کرتی ہے، بستر بچھاتی ہے، اچھی جگہ پہ باپ کو بٹھاتی ہے۔ لیکن جب ابو سفیان آئے نا تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے ہی والے تھے، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا ٹھہر ٹھہر، ابا ٹھہر جا، ابا ٹھہر، بیٹھنا نہیں۔ وہ کھڑے رہے، جلدی سے بستر کھینچ لیا، کہا اب بیٹھ۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی سمجھ نہیں آئی، باپ آئے بیٹیاں بستر بچھاتی ہیں اور تو اٹھا رہی ہے، مجھے یہ بات بتا بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ کہا ابا آپ بستر کے قابل نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا کیونکہ یہ بستر مصطفیٰ کا ہے، آپ کافر ہیں، کافر ناپاک ہے، نبی کا بستر پاک ہے، نبی کے بستر پہ وہی آ سکتا ہے جو خود بھی پاک ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔
نبی کے بستر پہ صرف وہی آ سکتا ہے جو خود بھی پاک. اب یہ جناب ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا ایمان تھا. بعد میں ان کے والد صاحب مسلمان ہو گئے. تو حضرت ام حبیبہ کے بعد 10ویں زوجہ محترمہ جناب حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی. اور خیبر میں یہ قیدی بن کر آئی. جب خیبر کی جنگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، جس جنگ کے ہیرو حضرت علی شیر خدا تھے، جس کے ہاتھ میں کل اللہ فتح اسے دے گا جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا. یہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. تو حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ ان کی اولاد میں سے تھی، یعنی حی بن اخطب بھی ان کی اولاد میں سے تھا. تو نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ، ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا زینب. ان کا نام بھی زینب تھا. اب ان کو صفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مسلمان لشکر کوئی جنگ جیتتا تو امیر لشکر کے لیے جس کو مختص کیا جاتا اس کو صفیہ کہا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے لیے ان کو خاص کیا گیا کیونکہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. کہا گیا نبی کی اولاد میں سے نبی کی بیٹی ہے تو نبی کے نکاح میں جانی چاہیے یا نبی کے حصے میں جانی چاہیے، تو اس لیے ان کو صفیہ کہا جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 10ویں زوجہ محترمہ کی صورت میں. اور 7 ہجری میں آپ کا میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا اور 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، حضور نے پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اگر پوچھا تھی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب آگے تیری مرضی، اسلام قبول کر لے اور اللہ کے محبوب کی بیوی بن جا یا اپنے خاندان میں واپس چلی جا، میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں. انہوں نے کہا سونیا میں نے تو پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا، میں نے تو ایمان چھپا کے رکھا ہے، قبیلے کے خوف سے قبیلہ بڑا ہے، باپ کے خوف سے ایمان چھپا کے رکھا ہے. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک قبیلے کی وجہ سے اللہ کے محبوب کو چھوڑ. تو آپ کا نکاح پھر حضور علیہ السلام سے ہوا. اب 11ویں زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح بھی 7 ہجری میں ہوا اور 51 ہجری میں ان کا وصال ہوا. مکہ میں وفات پائی حضرت میمونہ بنت حارث. حضرت زینب بنت خزیمہ جو حضور کی ایک زوجہ محترمہ جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا، آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ 5ویں زوجہ محترمہ، ان کی یہ بہن تھی. اور ان کی ایک بہن اسماء بنت امیس بھی ہیں جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی. ان کی شہادت کے بعد جناب صدیق اکبر نے نکاح کیا اور پھر جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد ان سے حضرت مولا کائنات نے نکاح کیا، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ. یہ بھی ان کی ہمشیرہ تھی حضرت میمونہ ام المومنین حضرت میمونہ کی. 7 ہجری میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور 51 ہجری میں وصال ہوا. 72 احادیث انہوں نے بیان فرمائی. 7 احادیث بخاری مسلم میں ہیں جو انہوں نے بیان فرمائی. اب توجہ کیجئے، میرے نبی علیہ السلام کا پورا گھرانہ پاک ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. میں نے جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ پہلے تلاوت کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. کن کی؟ مومنوں کی. نبی مومنوں کی جان کا سب سے زیادہ مالک ہے. ویسے اولا بمانا اقرب قریب بھی ہے، نبی مومن کی جان سے قریب ہے. یہ ترجمہ مولوی قاسم نانوتوی دیوبندی نے کیا. اور پھر آگے اس کے ساتھ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں. اچھا دیکھیں کہ رب نے مومن کی ماں کہا، مومنوں کی مائیں، اس لیے مومن مانتا ہے. اب جو مومن ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی ہر زوجہ کا احترام کرے گا. جو مومن ہوگا
وہ کون بدبخت ہے جو ماں کا گلہ کرے؟ وہ بھی کوئی بندے دا پتر ہے جو محفلیں اور مجلسیں قائم کر کے ماؤں کے خلاف بھونکے؟ وہ کیسا مومن؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر زوجہ محترمہ کا احترام کرتا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مومنوں کی جان سے قریب ہے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ دوسرے مقام سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے، رب فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کہہ دو سبحان اللہ، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، باقی عورتوں کی جیسی نہیں ہو۔ تو کسی نے نہیں کہا یہ تو نس ہے، اب نس پہ اعتراض کوئی کرے تو وہ تو بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، نسختی کا منکر کافر ہے۔ اب کوئی یہاں مجھے بتائے رب فرما رہا ہے نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ذرا مولا یہاں بھی کہے ان کے بھی دو ہاتھ تھے، عام عورت کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں تھیں، عام عورت کی بھی دو آنکھیں، ان کے بھی دو پیر تھے، عام عورتوں کے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو کان تھے، عام عورتوں کے بھی دو کان ہیں۔ پھر ذرا بتا ان کا سٹیٹس یہ رب کیوں بیان کر رہا ہے کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ پہلے خامدوں کے ساتھ رہی ہیں نا، میں بیان کر چکا ہوں، پہلے خامدوں کے ساتھ رہی، زینب بنت جاش زید بن حارثہ کے ساتھ رہی، اسی طرح باقی ازواج مطہرات سوائے حضرت عائشہ کے کسی نے دو خامدوں کے ساتھ، دو مردوں کے ساتھ رہی، یعنی کہ ایک وقت میں ایک مرد، اس کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح، پھر رسول اللہ کے نکاح میں آئی، جیسے حضرت خدیجہ۔ اب باقی خامدوں کے ساتھ جب تھی اس وقت عام عورتوں کی طرح تھی، جب میرے نبی کے حرم میں آئی اب رب نے ڈگری دے دی، فرمایا یا نساء النبی لستن کاخذ من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو، اس لیے کیونکہ جس کے نکاح میں ہو اس نبی جیسا کوئی نہیں تو اس محمد کی بیوی جیسا کیسے کوئی ہو سکتا؟ اب نبی کی بیوی جیسا کوئی نہیں تو پھر مصطفیٰ جیسا کیسے کوئی ہو سکتا؟ اب یہ عورتیں بے مثل و بے مثال ہو گئی جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حرم میں آئیں، اور جو نبی کے ساتھ جڑ جائے وہ پاک ہے۔ اب ان کے بارے میں رب کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہر قسم کی نجاست دور، ہر قسم کی ناپاکی دور، میرے نبی کے گھر کے قریب کسی قسم کی ناپاکی ہرگز نہیں آ سکتی، کوئی پلیدی میرے نبی کے قریب نہیں جا سکتی۔ جو نبی سے جڑ جائے وہ پاک ہے، جو محمد سے کٹ جائے وہ ناپاک ہے۔ نبی سے جڑ جائے وہ پاک ہے، جو نبی سے کٹ جائے وہ پلید ہو۔ یہ ایک رسالہ ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے اعلان کیا، دیر سے کیا، ضیاء رمضان، اس میں نماز تراویح، اعتکاف، لیلۃ القدر کے حوالے سے اور صدقہ فطر اور عید الفطر کے حوالے سے بیان ہے، مختصر سا رسالہ ہے اور بڑے آسان الفاظ میں جناب نور الحسن زیاد صاحب نے لکھا ہے، 50 روپے اس کا دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے جتنی یہ تعداد ان کے پاس ہے یہ ضرور خریدیں۔ کدھر گئے؟ ابھی یہ آپ کے پاس پہنچا دیں گے، 50 روپے دیا ہے جناب دلو صاحب، مبارک ہو۔ انہاں واسطے خوشی ہے نا، جس کے لیے خوشی ہے اس کو مبارک دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سلامت فکر نہ ٹھیک۔
بات کی سمجھ آئی ہے؟ کہاں پہنچی ہے بات؟ ٹھلو صاحب بیٹری چارج کرانا آئے، حالانکہ میں انہاں دی پوزیشن ویکھدا ہاں سوشل میڈیا تے فل چارج سن. ایک باری کہو سبحان اللہ. بات کہاں پہنچی ہے بھائی؟ ہر قسم کی ناپاکی دور، کوئی پلیتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتی. تو جو بیمان، اچھا اس وقت ایک بیمان تھا عبداللہ بن ابی، واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس کا مختصر خلاصہ عرض کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. ابھی ہمارے طلباء بھی آپ کے پاس آئیں گے، لیکن 10 منٹ مزید میں انتظار کر لیتا ہوں تاکہ بالکل یہ سارا بھر جائے نا. یہ 50 روپے ہدیہ ہے، یہ رسالہ ضرور خریدیں. یہ بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں، بے شک 100 روپیہ دے دے تو دو لے لو. کسی کو تحفہ دے دیں گے وہ پڑے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. یہ پیچھے بھی اب آپ کے پاس آ رہے ہیں قاری صاحب، یہ ضرور خریدیں آپ. اچھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مختصر خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی. فرماتی ہیں کہ خود آپ بیان فرماتی ہیں کہ میرے لیے اونٹ کے اوپر ایک ڈولی باندھی گئی جس میں پالکی تھی، میں بیٹھا کرتی تھی. حضور علیہ السلام اپنی ازواج میں سے جنگوں پہ جب جاتے تو ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے، قرآن اندازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق کے لیے میرا نام نکلا تو میں ساتھ تھی. میں قضاء حاجت کے لیے راستے میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، میں گئی، واپس آئی، مجھے دیر ہو گئی. جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ آپ فرماتی ہیں میری عمر تھوڑی تھی، میرا اتنا وزن زیادہ نہیں تھا. جو پالکی باندھتے تھے وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوتے، میں بیٹھ جایا کرتی، وہ میری طرف نہ دیکھتے کیونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا. تو وہ پھر اس پالکی کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر باندھ دیا کرتے. تو انہوں نے اس بار جب پالکی اٹھائی ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں اس میں ہوں، میں پیچھے رہ گئی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جب بھی آپ کسی غزوے سے واپس لوٹتے تو ایک شخص کی پیچھے ڈیوٹی ہوتی، جو بعد میں جب قافلہ چلا جاتا وہ بعد میں آتا تو دیکھتا کو گری پڑی چیز وہ اٹھاتا تو وہ لے کر اس کو دے دیتا جس کی ہوتی. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس مرتبہ حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی. تو آپ جب وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ پردے میں ملبوس تھیں. تو ان کو پتا چلا کہ حضور کی زوجہ محترمہ یہاں رہ گئی ہیں. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ان کو ساتھ لے کر اونٹ پہ بٹھایا، سے پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اونٹ پہ بیٹھ گئی. تو پھر اونٹ کی نکیل پڑھ کے آگے ہی چل پڑے، پلٹ کے پیچھے نہیں دیکھا. مومنوں کی ماں سوار تھی نا، اس لیے پلٹ کے نہیں دیکھا. اب چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا. تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس نے اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دی. یہ پیچھے رہ گئی، پھر کیا بنا ہوگا؟ غیر محرم کے ساتھ آئی. میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتا جو اس بےمان نے جن کو طول دیا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس معاملے میں پریشان ہوئے. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے والد صاحب کے ہاں بھیج دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا. بات کو غور سے سنیے گا. صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے پوچھا عمر تیری میری عائشہ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ عرض کی آقا آپ کا رشتہ میں نے کروایا تھا. فرمایا نہیں. کس نے کروایا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کروایا. آکے سونے پھر انجے تے نہیں نا کوئی بی بی انہیں تو اڈے واسطے چھوڑا. شان و عظمت والی خاتون ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے جسم پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دی. کیوں نہیں بیٹھنے دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ نجاستوں پہ بیٹھتی ہے. تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی آقا جو خدا آپ کے جسم پہ ناپاک مکھی برداشت نہیں کرتا، بستر پہ ناپاک عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے عائشہ پاک ہے. اور حضرت عمر کی زبان سے نکلا سبحانکا ھذا بہتان عظیم. پاک ہے وہ ذات، آقا یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو جو جناب عمر کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ نے وہی کی صورت میں بھی وہی اتار. اب نبی علیہ
اسلام رائے طلب کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا اپنی بیوی کی بات آئی، گھر کی بات آئی تو خاموش رہے، عدل کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا، انصاف کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا، خاموش رہے۔ لہٰذا حضور نے اسلام نے پھر حضرت جناب عثمان غنی سے پوچھا کہ اے عثمان تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جناب عثمان پاک نے عرض کی آقا اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ کوئی ناپاک پیر آپ کے سایہ پہ نہ پڑے، یا کسی نجاست والی جگہ پہ آپ کا سایہ نہ پڑے۔ سونیا جو رب آپ کے سائے کے ساتھ نجاست برداشت نہیں کرتا، آپ کے جسم کے ساتھ کیسے برداشت؟ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ قرآن نازل کر دیتا۔ اور پھر جناب مولا کائنات علی شیر خدا سے پوچھا اے علی تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جناب مولا علی نے عرض کی آقا میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ نے نالین پہنے ہوئے اتار دیے، جلدی سے جھاڑ دیے، پاؤں سے نکال دیے، کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا میرے پوچھنے پر کہ نیچے جوں آ گئی تھی، نالین جوتے کے تلوے کے نیچے آ کے پھس گئی، تو رب نے جبریل کو بھیج دیا محبوب آپ کے جوتے کے نیچے نالین کے تلوے کے ساتھ ناپاک جوں لگ گئی ہے، لہذا پاؤں سے جدا کر دے، جو آپ کے نالین کے نیچے نجاست برداشت نہیں کرتا بستر کے اوپر برداشت کیسے کرے؟ یہ آراتی صحابہ تھی۔ اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ میں میزبان تھے، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ تو بتا تیرا عائشہ کے ساتھ بڑا قرب ہے، تو بتا۔ انہوں نے کہا میں عائشہ کے بارے میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتی، میں نے ان میں آج تک کوئی عیب نہیں دیکھا، ایک ان میں کمزوری دیکھی ہے۔ اب وہ سنیے وہ کیا ہے؟ کہا سوائے اس بات کہ میں نے ان میں کوئی کمزوری نہیں دیکھی۔ کیا کمزوری؟ کہا ان کی عمر چھوٹی ہے، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ بس اس بات میں وہ کہ عمر ان کی چھوٹی ہے، آٹا گوندتی ہیں، گوندھ کے سو جاتی ہیں، وہ جب سو جاتی ہیں تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ محترمہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جناب یہ حضرت بریرہ یہ بیان فرما رہی ہیں، معذرت حضرت بریرہ بیان فرما رہی ہیں، اور حضرت بریرہ جو تھی یہ حضور علیہ السلام کی خادمہ تھی۔ انہوں نے کہا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ محترمہ نے کہا میں نے ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھا، میرا اور ان کا بڑا قرب ہے، میں کبھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ کہتی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ کہتی ہیں اگر میں نبی کی بیوی ہوتی تو میں ایسا تصور میں بھی نہیں لا سکتی تھی، تو عائشہ تو مجھ سے لاکھ درجے بلند شان والی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، یہ پاک ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے حوالے سے بہتری کے علاوہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یعنی میرے گھر والے ہمیشہ خیر۔ لیکن نبی علیہ السلام نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ جب تمام آرام مل گئی تو اللہ کا قرآن جناب عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کمال، صدقے جاؤں اس خاتون پہ، میں اپنی اس ماں پہ، میرے نبی کی یہ زوجہ محترمہ، یہ وہ ہستی اگر دیکھا جائے قرآن کریم کے اندر جناب حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، آپ کو اللہ نے بن خامند کے بیٹا عطا فرمایا، جب بیٹا عطا فرمایا لوگوں نے آپ کی عصمت پہ انگلی اٹھائی، کہا اے مریم یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، ہم نے نہیں دیکھا تیری شادی ہوئی ہو، ہمیں بتا تو صحیح یہ بچہ کہاں سے آیا۔ لوگوں نے جب آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائی تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی صداقت میں، ان کی پاکیزگی کے لیے جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ماں کی جھولی سے بول پڑے اور کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔
جب حضرت مریم پہ انگلی اٹھے ان کے بیٹے جناب عیسیٰ بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اب جب قرآن کریم کے اندر ذکر جناب یوسف علیہ السلام کا، جب ان کی طہارت اور پاکیزگی پہ انگلی اٹھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شاہدہ شاہد من اہلہا، زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک بچہ بولتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر بی سچی ہے۔ یوسف غلط کہہ رہے ہیں ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر بی بی جھوٹ کہہ رہی ہے، یوسف سچے ہے۔ جب دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اب پتہ یہ چلا مریم پہ انگلی اٹھے، جناب عیسیٰ گواہی دیتے ہیں، اور جب یوسف پہ انگلی اٹھے تو بچہ بولتا ہے، جب صدیق پہ انگلی اٹھے تب بھی خدا بولتا ہے، جب عائشہ پہ انگلی اٹھے تب بھی میرا خدا بولتا۔ جب جناب عائشہ پہ انگلی اٹھے تب بھی میرا خدا بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے پیارے حبیب، سورہ نور کی آیات نازل ہوتی ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب کیا خوبصورت یہاں لکھا، امام موسیٰ کاظم کی اولاد اصلی سید زادہ جناب سید امتیاز حسین شاہ کاظمی خطیب دربار عالیہ بری امام، وہ فرماتے ہیں عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ میں کچھ شعر پڑھیا تھا نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ تقریباً ہو گیا، تو انہوں کی ہوگا ایک بار یا کو سبحان اللہ اور اچھا پریشان نہیں ہونا۔ میں نے پتا حکومت چینج ہو جان، تسی بھی چینج ہو جان، حکومت جس کی بھی ہو، ڈیلو صاحب خان صاحب کی ہو، آپ کی ہو، جس کی بھی ہو، اسی تے درویش اساڑی پارٹی ہے مدینے آلی، اسی تے یا رسول اللہ۔ ایک باری ذرا سارے میں نے لبیک دا نعرہ تے سنا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں نے ان ملکوں کی حالت دیکھی ہے جن ممالک کے لوگ اپنی فوج کے خلاف ہوئے، میں نے ان کی حالت دیکھی۔ خدا کی قسم ایک وقت تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ جب عراق کا دینار ہمارے پیسے سے مضبوط تھا، ہمارے روپے کے مقابلے میں 15 روپے کا تھا، اب ہمارا 1 روپیہ وہاں کے 70 دینار ہیں۔ میں نے وہاں جا کے دیکھا، میں نے 1000 دیا، انہوں نے اینا تھتا میں نے پڑھا تھا، میں کہا میں رکھنے کی تھا، انہوں نے کہتے تُسی تھوڑے لے لو۔ اب بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ لوگ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہوئے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ کل وہ کروڑوں پتی تھے، آج لکڑ کی ریڑیاں لے کے کہتے ہیں اس پہ بیٹھے، جتنے مرضی پیسے دے دیں ہم آپ کو مزار تک پہنچا دیں۔
وہ جن کے آگے پیچھے نوکر تھے مہربانی کرے آجے کسی ایسے تقریب کار دے تھے نہ چڑھے آجے جڑا فوج دے مخالف وہ کوئی بھی ہو. یہ یاد رکھنا ہمارے ملک کے اندر جتنی زبانیں اور جتنی قومیں اور قبیلے آباد ہیں نا, یہ فوج نہ ہوتی تھے ہر ایک دا اپنا وکھرا ملک. اس فوج نے ہمارے ملک کو اس پاکستان کو بچا کے اگر کوئی آ کے فوج ہے نہیں کر دی فوج فلان کر دی تو کر دی رہو سانو تحفظ بھی دے دیتا ہے. بس یہ یاد رکھنا. باقی میں سیاسی طور پہ میرا کسی سے کوئی وابستگی نہیں, صرف میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں فوج کے لیے ہمیں سڑکوں پہ بھی نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے. ایک باری نعرہ لاؤ, پاک فوج 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 پاک فوج 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 پاک فوج 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 پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان. ہمارے بزرگوں نے بنایا نا, تکلیف اسی کو ہوگی جن کے بزرگوں کی محنت سے یہ بنا. ہن جدے ابے آکھیا ہوئے کہ شکر ہے اسی پاکستان بنان دے گناہ شریک نہیں ہوئے, اودے نال تے ساڈا کوئی تعلق نہیں. جدے ابے نے آکھیا سی کہ میں مر جاواں مینوں پاکستان دفن نہ کرنا, ساڈا اودے نال بھی کوئی تعلق نہیں. چاہے کوئی اچکزئی ہوئے, چاہے کوئی ولی خان ہوئے, چاہے کوئی فضل الرحمان ہوئے, جڑا ملک دے خلاف ہے ساڈا اودے نال کوئی تعلق. جو میرے ملک کا وفادار ہے ہمارا تعلق کون سے. سمجھ آ گئی. ہن پھر میں واپس آؤں. آکو سبحان اللہ. عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں, تیری عظمت کا کوئی سارے آکو سارے تیری عظمت کا کوئی کنارہ. 3 بجے تک میں تقریر کرنی. ہن منشی صاحب بے شک بچیاں نو بھیج دیو. آپ نے شعر مجھ سے سننے ہیں سیدہ عائشہ پاک کی شان میں. تو نذرانہ جو ہے میرے مدرسے کے طالب علم آ رہے ہیں, ان کی افطاری کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اسے روزے رکھنے والے جتنا ثواب ملے گا, جبکہ جس کا افطار کروایا اس کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی کو روزہ افطار کروائے. یہ طالب علم ہے, رسول اللہ کے دین کے خادم بننے کے لیے ہمارے مدرسہ میں آئے ہیں, اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. جب آپ کے ہاں مہمان آئے آپ اعلیٰ طریقے سے ان کی میزبانی کرتے ہیں, تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں. جتنی توفیق ہو کچھ نہ کچھ جھولیوں میں ضرور ڈالیں, ہاتھ میں نکال کے رکھیں. 10 روپے 20 50 100 1000 جتنی بھی اللہ نے توفیق. منی کی آمد, طلحہ کی آمد, مدثر کی آمد, غوثیہ. سبحان اللہ. اللہ خیر. عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں, تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں. تیرے در کے سوا میری لجپال ماں, میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں. تیرے در کے سوا میری لجپال ماں, میری بخشش کا کوئی. عائشہ تیرا درجہ ہو کس سے بیان, تجھ کو حق نے بنایا ہر مومن کی ماں,
فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ۔ اچھا شعر بڑا قابل غور ہے، ذرا توجہ پوری میری طرف رکھیں، ادھر میری طرف دیکھیں بھائی، پوری توجہ میری طرف، بڑا خوبصورت شعر آ رہا ہے کہ چاہے ذاکر ہو یا کوئی ہو ناحقر، چاہے ذاکر ہو یا ہو کوئی ناحقر، تیری شان جلی پہ کرے نا نظر، بارگاہ نبی میں وہ پہنچے گا کب جس کے ہاتھوں میں دامن تمہارا نہیں، جس کے ہاتھوں میں دامن تمہارا نہیں۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری بخشش تیری عظمت کا کوئی، اور تیری ناموس پہ جس نے حملہ کیا، تیری ناموس پہ جس نے حملہ کیا، بس ٹھکانہ جہنم میں بنوا لیا، جو ہے گستاخ تیرا اے حیدر کی ماں، غور کریں لفظوں پہ، جو ہے گستاخ تیرا اے حیدر کی ماں، اس کی بخشش کا کوئی سہارا نہیں، اس کی بخشش کا کوئی، اس کی بخشش کا کوئی، تیرے در کے گدا اولیاء میں سبھی، تیرے در کے گدا اولیاء میں سبھی، بیٹے صدیق آرام جان نبی، عائشہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہو، عائشہ تیری چوکھٹ سے جو دور ہو، وہ کبھی پنجتن کو بھی پیارا نہیں، وہ کبھی پنجتن کو۔ اور پھر آگے جو میں بات کر رہا تھا، جن کی پاکیزگی میں، جن کی طہارت کے لیے اللہ کا قرآن بولتا ہے، جن کی عصمت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، اس پہ شاہ صاحب نے کیا لکھا کہ جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، تیری پاکی میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ نور کی آیات کس کی پاکیزگی میں، کس کی عظمت و شان میں؟ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ، جناب سیدہ عائشہ کی شان میں، کہ جب تیری ذات پر ایک نکتہ اٹھا، تیری پاکی میں قرآن نازل ہوا، تیری شان طہارت پہ ایک حرف بھی خالق مصطفیٰ کو گوارا نہیں، خالق مصطفیٰ کو۔ اور خلوت و جلوت و گھڑی صبح و شام، اپنے ہونٹوں سے آقا یہ لیتے تھے نا، یہ محبوبہ
محبوب کائنات، حضور ان کا اکثر ذکر کرتے اور پیار سے حضور ان کو حمیرہ کہتے، سرخ رنگت والی، ان کو پیار سے اسلام حمیرہ کہتے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سوائے عائشہ کے میری کوئی زوجہ ایسی نہیں کہ وہ میرے بستر پہ ہو اور جبریل وہی لے کے آیا۔ اتنی شان والی یہ خاتون ہے کہ خلوتو جلوتو ہر گھڑی صبح و شام اپنے ہونٹوں سے آتا یہ لیتے تھے نام، جاگتے بیٹھتے عائشہ عائشہ کب محمد نے تجھ کو پکارا نہیں، کب محمد نے تجھ کو اور میری بخشش کو۔ امام موسیٰ کاظم کی اولاد اور سید زادہ مقطع کے اندر بات جو کر رہا وہ بھی غور سے سنیے کہ میری بخشش کو کافی تیرا نام ہے، تیرا لطف و کرم تیرا انعام ہے، تیرا پٹا اے عائشہ تیرا پٹا یہ سید خطا کار نے خلد میں بھی گلے سے اتارا نہیں، خلد میں بھی گلے سے۔ عائشہ تیرے قدموں پہ قربان میں، تیری عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، تیرے در کے سوا میری لجپال ماں، میری بخشش کا کوئی سہارا نہیں۔ میرے آقا کریم کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کی پاکیزگی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جن کے پاپا پہ انگلی اٹھے تب بھی قرآن بولتا ہے، جن کے اپنے پہ انگلی اٹھے اس عائشہ کی شان میں ان کی پاکیزگی کے لیے بھی اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی یہ وہ زوجہ محترمہ جب سرکار کا آخری وقت تھا، آخری لمحات، آخری ایام تھے، ان کی جھولی تھی میرے نبی کا سر تھا، میرے آقا کا سر تھا، اور جس ریل پہ قرآن رکھے وہ لکڑی کی ریل، پہلے مستری بناتا ہے پاؤں تلے بھی آئے کوئی روکتا نہیں، لیکن جب مسجد یا گھر میں آ جائے قرآن کریم اس پہ رکھ دیا جائے، جب قرآن کو نسبت مل جائے پھر اس لکڑی کی ریل کا بھی حیا کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، چوما بھی جاتا ہے۔ پوچھا جائے اے لکڑی کو کیوں چوم رہے ہو تو جواب ملتا ہے اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے اس لیے حیا کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اے ظالم، جس پہ قرآن رکھا جائے اس کا حیا کرتا ہے، جس کی جھولی میں صاحب قرآن اپنا سر رکھے اس عائشہ کا بھی حیا کیا کرا، جس کی جھولی میں میرے نبی کا سر انور۔ اور پھر ذرا اگلی بات سنیے، غور سے سنیے، جناب عائشہ صدیقہ کی جھولی میرے نبی کا سر انور، آخری ایام ہے، وقت وصال قریب ہے، اتنے میں عبد الرحمن آئے، جناب عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن آئے، آقا نے ان کی طرف دیکھا، ان کے پاس مسواک تھی،
سرکار نے ان کی طرف دیکھا، جناب عائشہ نے عرض کی آقا مسواک چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسواک پکڑی، عرض کی آقا نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں عائشہ نرم کر دے۔ اور توجہ سے سنیے نرم کیسے کی؟ دوپٹے میں رکھ کے نہیں، اتے شاپر چڑھا کے نہیں، ڈائریکٹ اپنے دہن مبارک میں جناب عائشہ داخل کرتی ہے، اس کو چباتی ہے، نرم کرنے کے بعد آقا کو پیش کرتی ہے۔ میرا نبی دھوتا نہیں ہے، سرکار اسی لعاب والی مسواک اپنے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور جس کو میرے نبی کا لعاب ملے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے، کسی کی آنکھ میں جائے آنکھ روشن ہوتی ہے، کسی کی ایڑی پہ لگے اس کے دم کا اثر زائل ہوتا ہے، اور جس کو میرے نبی کا لعاب ملے اس کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ اس بی بی کو میں سلام عقیدت کیوں نہ پیش کروں جس کا لعاب میرے نبی کے اندر اترا ہے۔ اب اس بی بی کی عظمت پہ میں کیا بات کروں، جس کا لعاب نبی کے سینے میں اترتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، ہجرت کی رات آتی ہے، نبی بستر کس کو دیتے ہیں ذرا بولیے؟ مولا علی دا ناظرہ گج بج کے لونا دیوارہ میلا اینج نہیں آکو علی 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 اونچا سائی سنی بان کے حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر ہو، ساتھ مولا علی کا ذکر ہو، یہ چیز صرف سنیوں کی محفل میں ملتی ہے، بے ایمانوں کی محفل میں نہیں ملتی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بستر کس کو دیا میرے نبی علیہ السلام نے؟ بستر علی کے پاس، اور بستر والا صدیق کے پاس، بولیے نا یار، بستر علی کے پاس، بستر والا صدیق کے پاس، جس کے پاس بستر ہے اس کی عظمت کو بھی سلام، جس کے پاس بستر والا ہے اس ابو بکر کی عظمت کو بھی سلام۔ اب ایک کے پاس اس رات صرف بستر ہے، بستر والا نہیں، دوسرے کے پاس بستر والا ہے، بستر نہیں، اس عائشہ کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، جس کے پاس ایک دن نہیں 9 سال بستر بھی ہے، بستر والا بھی ہے، جس کے پاس 9 سال بستر بھی ہے اور بستر والا بھی ہے۔ کیا شان ہے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ آمین، شکریہ۔ جناب سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہ، حضور علیہ السلام کی سر انور ان کی جھولی میں، یہ آخری لمحات چل رہے تھے، اور پھر آگے جناب حضرت خدیجہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، کیونکہ ان کی شان کما حقو تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کبھی کسی زوجہ پہ رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ کہ نبی علیہ السلام ان کو یاد کرتے، اور اس طرح یاد کرتے کہ ایک دن ایک بڑی عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا کریم علیہ السلام ان کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اب جب وہ بڑھیا جاتی ہے تو جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ بی بی کون تھی جس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی، اس کے ساتھ اس کا بڑا لگاؤ تھا، تو میں نے اس کے ساتھ اس لیے یہ رویہ رکھا، یہ دنیا میں خوش ہوگی، میری خدیجہ قبر میں خوش ہوگی۔ اور جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کو بکری ذبح کرتے ہیں تو اس کے گوشت کے حصے کرتے، تو حضور فرماتے یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دیتے ہیں، یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سے، یہ حصہ خدیجہ کی فلاں سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کر دیا آقا آپ خدیجہ کو بھولے نہیں، آپ خدیجہ کو بھولے نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول گیا؟
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے سامنے حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا، جب میں نے کہا بھولتے نہیں، حضور نے فرمایا میں اس خدیجہ کو بھول جاؤں؟ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ میرے کلمے پڑھ رہے، جب لوگ مجھے اپنے سے دور کر رہے تھے وہ اپنا مال مجھ پہ قربان کر رہی تھی، میں اس خدیجہ کو بھول جاؤں؟ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے سب سے پہلے وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری تصدیق کر رہی تھی، میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں جس کے بدن سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی؟ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام جب تک جناب خدیجہ آپ کے حرم میں رہی، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان و عظمت آپ نے سنا، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ پاک کے ہوتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جتنی اولاد سوائے ابراہیم بن محمد کے حضور کی ساری اولاد جناب خدیجہ کے بدن سے، جناب خدیجہ کے بدن سے۔ اور جس وقت جناب حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ آپ کے وصال کا وقت آیا، اتنی رئیس خاتون تھی کہ مکے کے جتنے تاجر تھے تمام کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ اکیلی کا مال ایک طرف۔ لوگ ان کے مال سے تجارت کرتے، پروفٹ میں حصہ داری کی صورت میں، جس کو مضاربت کا طریقہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ تو نبی علیہ السلام بھی ان پہلا قافلہ حضور علیہ السلام لے کر گئے حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے کے لیے، اور اتنا پرافٹ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا، اور جتنے تاجر ساتھ تھے میرے نبی کی برکت سے سب کا مال اور سب کو پہلے سے زیادہ پرافٹ ہوا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی شہرت سن رکھی تھی، مکان کی چھت پہ کھڑی تھی، اپنی بہن حالہ بنت خویلد کے ساتھ دیکھ کر دور سے حضور علیہ السلام کو آتے دیکھا، ساتھ آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ بھی تھی، دیکھ کر کہا یہ آنے والا جوان کون ہے؟ کہا جو تمہارے مال سے تجارت کرنے کے لیے گیا یہ وہی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ دوڑ کے آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اے خدیجہ آج تک اتنا پرافٹ نہیں ہوا اور اتنی سفری سہولیات اور اتنی آسانیاں میں نے نہیں دیکھی جتنی اس سفر میں دیکھی، اور یقیناً یہ سب محمد کی برکات سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیسے محسوس کرتے ہو؟ یہ ان کی برکت سے ہے۔ میسرہ نے کہا کہ راستے میں جب ہم بصرہ پہنچے وہاں ایک خانقاہ آئی، وہاں کا جو راغب تھا نستورہ راغب، وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، اس نے ان کو دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ جب میں نے تعارف کروایا تو وہ بہت بڑا عالم تھا، وہاں کے لوگ اسے بڑا مانتے ہیں، بہت بڑا وہ عالم، پہلی کتابوں کا وہ آتے ہی میں نے آنکھوں سے دیکھا اس نے محمد کے ہاتھ بھی چومے ہیں، مصطفیٰ کے پیر بھی چومے، اور پیر چومنے کے بعد اس نے کہا اپنی پشت سے کپڑا ہٹائیے، انہوں نے کپڑا ہٹایا، وہاں ایک مور لگی تھی، اس نے مور چوم کے کہا آپ اعلان نبوت تو بعد میں کریں گے لیکن اے محمد میں تمہارا کلمہ آج ہی پڑھتا۔ حضرت خدیجہ دل پہ یہ بات اثر کر گئی، انہوں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ ان سے بات کرو، میں ان سے شادی کرنا۔ اتنی رئیس عورت، اتنی امیر ترین خاتون۔ اب بات مختصر کر دوں، سب کچھ میرے نبی کے نام پہ، خدا کے نام پر، اسلام کے نام پہ قربان کر۔ اب دیکھیے جب اس خاتون کا آخری لمحہ آتا ہے، نبوت اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، آخری لمحہ آتا ہے تو حضور سے کہتی ہیں اے تاجدار ختم نبوت میرے سامنے بیٹھ جائے، عرض کرتی ہیں آقا میرے سامنے بیٹھ جائیں، سرکار سامنے بیٹھ گئے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان قریب میری روح قبض کر لی جائے گی، میں چاہتی ہوں آخری لمحات میں جی بھر کے آپ کا دیدار کر، آپ کی زیارت کر لوں، میرے سامنے رہیے، ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے پانی منگے، خون نہ دے گیرا جی کردہ تینو
کے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا میرے آقا سامنے جلوہ افروز ہے جناب خدیجہ پاک میرے نبی کی زیارت کر رہی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں رہی میں نے آپ کی خدمت کرنے کی کوشش بھی کی اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو 25 سال میرے نبی کی رفیقہ حیات رہی جاتے وقت کہتی ہیں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو سونیا مجھے معاف کر دینا قیامت میں اپنی شفاعت میں مجھے بھی شامل کر لینا اور یہ وہ خاتون ہے جو آقا کریم کے لیے غار حرا کے اندر روٹی لے کے جاتی ہے جب راستے میں نوکدار پتھر پاؤں میں چبھتے ہیں یہ تکلیفیں برداشت کر کے آقا کی طرف جاتی ہے اللہ فرماتا ہے جبریل میرے حبیب کے پاس جا جبریل سرکار کے پاس آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو خاتون ابھی آپ کے پاس آئے گی جس کا نام خدیجہ ہے یہ روٹی اور شربت لے کے آ رہی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ بعد میں کھانا پیش کرے پہلے رب کی طرف سے اس بی بی کو سلام کہتے ہیں جس کی طرف اللہ کا سلام آئے اس کو خدیجہ کہتے ہیں جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام کہیے گا اب خدیجہ پاک آخری لمحات ہیں میرے نبی علیہ السلام آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں خدیجہ عرض کرتی ہے آقا ایک بات آخری عرض کرنا چاہتی ہوں وہ کیا عرض کی یا رسول اللہ آپ سے نہیں کہہ سکتے جرت نہیں ہمت نہیں فرمایا کس سے کہو گی آپ نے عرض کی فاطمہ سے کہوں گی میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کو ماں کی جدائی بڑا ستائے گی اے میرے سردار فاطمہ کے سر پہ دست شفقت اس طرح رکھنا کہ ماں کی کمی محسوس نہ ہو اور میں وہ آخری بات فاطمہ سے کر دوں گی وہ آپ سے کہہ دے گی سرکار اٹھے فاطمہ تشریف لائیں آقا ایک طرف چلے گئے سنیے توجہ سے جب سرکار ایک طرف گئے جناب فاطمہ سے خدیجہ پاک نے کچھ کہا حضرت فاطمہ رو پڑی ماں کے گلے لگ گئے جب بیٹی کو روتے سرکار نے دیکھا میرے نبی جلدی سے اندر آئے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے کس بات نے تجھے رلایا تیری ماں کیا کہتی ہے جناب فاطمہ نے عرض کی اے پیارے ابا جان میری ماں کی خواہش کہ میری ماں کہہ رہی ہے جب میری روح نکل جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن کے لیے اگر تمہارے ابا مجھے وہ چادر عطا کر دے جو نزول وحی کے وقت اوڑھ کے ہوتے ہیں میں اس چادر سے برکت لوں گی میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں اپنی چادر اتار کے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اپنی ماں کو تسلی دے ابھی سے چادر اپنے پاس رکھ لے جب چادر آقا نے آگے کی ادھر سے جبریل آئے سلام عرض کر کے کہا او مدینے کے تاجدار اور شب اسرا کے دولہ اے امام الاولین و آخرین اللہ کریم کا حکم ہے یہ چادر اپنے پاس رکھیے اس بی بی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے اس کو کسی کفن کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے اللہ نے جنت سے کفن کا اہتمام کر رکھا اس کے کفن کا اہتمام اللہ نے جنت میں یہ اس اہمیت کی حاملہ خاتون ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہر زوجہ کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام وقت کافی ہو گیا سنو